آج سرکار غریب نواز کو وصال فرمائے 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن ان کی محبت میں لوگوں کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ ہر زمانہ آتا ہے، ہر نئی نسل آتی ہے اور ان کی محبت کی فراوانی ویسی ہی نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ محبوب بندے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کبھی ختم نہیں فرماتا، ان کے نام کو، ان کے نشان کو ہمیشہ برقرار رکھتا ہے۔ بہت ساری کرسیاں آئیں گئیں، کتنے حکومت کیے اور چلے گئے، کچھ تو بادشاہ آئے 40 سال 50 سال بھی حکومت کیے، لیکن اب ان کی تاریخ جاننے والے لوگ بھی کم رہ گئے۔ کسی حاشیے میں ان کا نام لکھا ہوگا، بلکہ دور کیوں جائے، فی الحال ہم زمانے کو دیکھتے ہیں، 5 سال حکومت کرنے والا اتنے نشے میں، غرور میں، نہ جانے کیا کیا اپنے دبدبے دکھاتا ہے، لیکن جب اس کی میعاد ختم ہو جائے اور عمر ڈھلنے کو آ جائے تو پھر کسی اخبار کی چھوٹی سی کٹنگ میں بھی نام نہیں آتا، کسی کچرے کے ڈبے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ حکومتیں ہیں جو طاقت کے بل بوتے پر آئیں یا پھر مال و دولت اور حرص و طمع کے بل بوتے پر آئیں، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت وہ ہے جو عشق رسول کے بل بوتے پر آئی، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کے بل بوتے پر آئی، جس کی وجہ سے آج تک سینوں پر ان کی حکومت طاری ہے، جاری ہے اور ساری رہے گی انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ولادت سے لے کر مختصر سی تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد آج عرس غریب نواز کا ایک میسج آپ کے درمیان نشر کرنا چاہتا ہوں۔ سنجر کا وہ علاقہ جہاں آپ کی ولادت ہوئی، تو آپ کو سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ سنجر وہ ایک محلے کا نام تھا، ایک چھوٹی سی بستی جہاں پر آباد تھی، لیکن آپ کو بتاؤں وہ علاقہ ایسا ہے، تاریخ میں لکھا گیا ہے، میں نے اور دوسرے علاقوں کے بارے میں تو نہیں پڑھا، لیکن سنجر کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ پورے سنجر میں رہنے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کی تہجد قضا ہوتی ہو۔ سنجر کا علاقہ ایسا تھا کہ ہر گھر کا ہر فرد تہجد کی نماز کا پابند تھا۔ جس محلے میں آپ کی ولادت ہوئی، ایک بار ایسا اتفاق ہوا، آپ کے والد حضرت غیاث الدین، نام سنا ہوگا، اتفاق ایسا ہوا کہ تہجد کو اٹھنے والے لوگ جو ہے وہ فجر سے پہلے اٹھتے اور اپنی تہجد کی نماز ادا کرتے، اس کے بعد تھوڑی تسبیح اور ذکر و اذکار کے بعد فجر کی اذان ہوتی، نماز پڑھتے، یہ وہاں کا معمول تھا۔ تو رات کو معمول کے مطابق جب سنجر کے لوگ تہجد کے لیے اٹھے تو زیادہ اجالا ہو چکا تھا، اجالا اتنا ہو چکا تھا کہ فجر محسوس ہونے لگ گئی۔ تو اسے بڑا افسوس ہوا اٹھنے والے کو کہ آج ہماری تہجد قضا ہو گئی، کہ غفلت ہو گئی۔ پھر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ہر کسی کو دیکھا، گھر سے کوئی نکل رہا ہے، کوئی ادھر سے نکل رہا ہے، جس سے بھی پوچھو تو پتا چل رہا ہے اس نے بھی تہجد نہیں پڑھی، اس نے بھی نہیں پڑھی، سب کی قضا ہے۔ اجالا اتنا ہو گیا، اتفاق سے سارے لوگوں کا یہ ہجوم جمع ہوتا ہوتا ایک گھر کی طرف آیا۔ ایک 95 سال کے بزرگ وہاں پر تھے، 95 ایئر، وہ تہجد کے لیے وہ اٹھے تو انہوں نے بھی اجالا دیکھا اور مجمع کو دیکھا کہ ہر کوئی پریشان ہے کہ آج ہماری سب کی تہجد کیسے چھوٹ سکتی ہے۔ تو اس بوڑھے بزرگ کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ ایسا کیسے ہو گیا، آج سب کے ساتھ اتفاق۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میاں، کون کہتا ہے کہ تہجد چھوٹ گئی، تہجد کا وقت باقی ہے ابھی۔ یہ گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا کہ گھڑی دیکھ کر کے فوراً پہچان لیں کہ 3 بج رہے ہیں 4 بج رہے ہیں، وہ تو آسمان کے اجالے کو دیکھ کر کے ہی وقت طے کرتے تھے۔ اس 95 سال کے بزرگ نے کہا، کون کہتا ہے تہجد چھوٹ گئی؟ کہا میاں دیکھتے نہیں اتنا اجالا ہو گیا۔ اس بزرگ نے کہا یہ اجالا فجر کا نہیں ہے، کوئی اور اجالا ہے، یہ فجر کا اجالا نہیں ہے جو فجر ہوتی ہے۔ تو کہا اور کون سا اجالا ہے؟ تو وہ کہنے لگے چلو میرے ساتھ، سارا مجمع ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تو وہ ایک گھر سے اتنا اجالا آ رہا تھا، وہ حضرت غیاث الدین کا گھر تھا۔ رات کے وقت حضرت غیاث الدین، ان کے گھر سے، ان کی چھت سے اتنا اجالا آ رہا تھا کہ لگتا تھا کہ صبح ہو چکی اور اکثر کی تہجد قضا ہو گئی۔ تو سب لوگ جب وہاں پر جمع ہوئے
اور دروازے کو دستک دیا، غیاث الدین باہر آؤ۔ جب وہ باہر آئے تو پوچھا کیا ہے تمہارے گھر میں؟ کہا آج بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام حسن رکھا گیا ہے، وہی غریب نواز کی ولادت تھی۔ جس گھڑی غریب نواز کی ولادت ہوئی، سنجر کا علاقہ جو رات کے وقت تھا وہ پورا روشن ہو چکا تھا۔ پھر مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، غریب نواز جب ہند میں قدم رکھے تو پھر یہاں کفر و شرک کا اندھیرا کیسے رہ سکے؟ ظاہر سی بات ہے، انہوں نے جہاں قدم رکھا وہاں روشنی ہی روشنی آئی، اور 800 سال کے بعد آج ان کا ذکر جہاں کرتے وہاں بھی روشنی ہی روشنی، اجالا ہی اجالا ہے۔ تو یہ تو ولادت کا ان کا واقعہ تھا، جس شان سے مولا کریم نے ان کی ولادت عطا کی ہے۔ ان کے گھر میں ان کی ماں بھی پرہیزگار، ان کے والد بھی پرہیزگار، اور دونوں صحیح النسب سادات میں سے ہیں۔ حضرت غریب نواز حسینی سادات میں سے تھے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی اور والد بھی دونوں سادات میں سے تھے، لیکن آپ کی زندگی بہت تیزی سے جو بڑھتی گئی، آپ کی عمر 14 سال کی تھی جبھی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے کندھوں پر ایک بڑا بوجھ آیا کہ اپنے گھر کو دیکھنا ہے اور بھی دیگر ذمہ داریاں ہیں۔ تو والدہ نے ان کے شوہر کی طرف سے جو وراثت ملی تھی وہ جلد سے جلد اپنے اولاد میں تقسیم کر دیا۔ حضرت سرکار غریب نواز کے وراثت میں ایک باغیچہ آیا جو انگوروں کا باغیچہ تھا، تو اس باغیچے کی دیکھ بھال آپ نے اپنا مشغلہ بنا لیا کہ اب میں اسی باغیچے کو دیکھتا ہوں اور اسی میں میرا گزر بسر چلے گا، جبکہ آپ حافظ قرآن ہو چکے تھے 7 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں باغیچے کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک اور حیرت انگیز چیز میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ باغیچے میں جاتے تو کرتے کیا تھے؟ باغیچے میں جا کر بیٹھتے اور قرآن پاک کھولتے اور تلاوت اتنے اچھے انداز میں کہ سارے لوگ جھوم جائیں، قرآن پاک بھرپور تلاوت کر کے بند کرتے، شام ہو جاتی۔ اتفاق ایسا کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دنوں کے بعد دیکھا کہ ان کے باغیچے میں جو پتے گرتے ہیں، کچرا گرتا ہے، جھاڑنا تو پڑتا ہے، تو آپ جب صبح آتے تھے تو سب کا سب جھاڑا ہوا ہوتا تھا، سب جگہ ایک جگہ جمع کیا ہوتا، درختوں کو پانی دیا گیا ہے اور سب کچھ باغیچہ صاف ستھرا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کون خادم مل گیا نیا، میں تو اکیلا باغیچے کی رکھوالی کرتا تھا۔ دوسرے دن آئے، دوسرے دن بھی پتے سب صاف ہے، درختوں کو پانی دیا گیا ہے۔ 3 دن تک آپ نے دیکھا، اس کے بعد آپ نے سوچا کہ کوئی میرے باغیچے میں داخل ہو رہا ہے، اور کون ہے جو میرے باغیچے میں یہ پتے سب کچرا اٹھاتا اور پانی بھی دے کر جاتا ہے۔ تو آپ نے ایک دن اچانک رات کے وقت باغیچے میں آنے کا ارادہ فرمایا۔ رات کے وقت باغیچے میں اچانک آئے تو پتوں کے جھاڑنے کی آواز آ رہی تھی، کوئی جھاڑو سے جھاڑ رہا ہے اور درختوں کو پانی دے رہا ہے۔ حضرت غریب نواز اپنے باغیچے کے دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو کر کے پکارتے ہیں کہ جو کوئی بھی میرے باغیچے میں آیا ہے فوراً کے فوراً میرے پاس آ جائے، کون ہے وہ اور میری اجازت کے بغیر کون یہ جھاڑو جھاڑ رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے جھاڑنے کی آواز رک گئی، پانی کی آواز رک گئی، پھر آپ نے دوبارہ پکارا، تیسری مرتبہ پکارا تو سامنے کچھ شخصیات آئیں، وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ جنات تھے۔ ان کی شکلیں اتنی بڑی بڑی، وہ اپنے مخصوص لباس میں تھے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ تم کون لوگ ہو؟ کہا ہم قوم جنات سے ہیں۔ کہا یہ میرے باغیچے کی صفائی تم کیوں کر رہے ہو؟ تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ جنات کہتے ہیں اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے ہر شاگرد اپنے استاد کی کوئی خدمت ضرور کر سکتا ہے۔ کہا یہ کون سی نسبت ہے؟ کہا ہم برسوں سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، برسوں سے قرآن پاک، مومن بھی ہوتے ہیں جنات میں، کافر بھی ہوتے ہیں جنات میں، تو مومن جنات کی بات چل رہی ہے۔ ہم برسوں سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہمیں تجوید کا علم نہیں تھا۔ صبح سے شام تک جو آپ باغیچے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم بغور اس تلاوت کو سن کر اپنی تجوید درست کرتے ہیں، ہمارے مخارج، ہماری تجوید درست ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے آپ ہمارے استاد ہیں اور استاد کے باغیچے کی صفائی کرنا کون سی بری بات ہے؟
میرے عزیزوں یہاں تو بابا لوگ بیٹھے ہوں گے 40 دن کا عمل کر کے جن کو قبضے میں کر لیں، موکل آ جائے، چراغ رگڑے تو آ جائے، کائے کے لیے میاں؟ ارے نہیں، کچھ کام کروائیں گے لوگوں کو، یہ بیوقوف بنانے کے کتنے بزنس چلتے رہتے ہیں۔ وہ تو سرکار غریب نواز قرآن کی تلاوت کرے تو جنات خدمت کے لیے حاضر ہو جائے۔ میرے عزیزوں یہ بات بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، جنات سے کئی زیادہ پاور تمہیں عطا فرمایا، لیکن جو لوگ اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کو سمجھے بغیر موکل اور جنات کو قبضے میں کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا عملیات کر کے خود کو تباہ کرتے ہیں، یہ خام خیالی ہے۔ ضرورت نہیں، تم اپنے پاور اپنی طاقت کو بڑھاؤ، ذکر الہی سے تمہاری روح اتنی پاورفل ہو سکتی ہے کہ ہزاروں جنات تمہاری شاگردی پر فخر کریں گے، ہاں تمہاری غلامی اور تمہاری خدمت پر فخر کریں گے، یہ ضرورت نہیں۔ اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان واقعات میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں سفر زیادہ کیے۔ سفر یہ پکنک والا سفر نہیں ہے کہ ایسے ہی کہیں جا کر کے گھوم پھر کر کے آئے، ان کا سفر دینی سفر ہوتا، جس جگہ سے گزرتے وہاں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے، سب کو دامن اسلام سے وابستہ کروا کے جاتے۔ آپ نے اپنی زندگی پاک میں جو سفر کی وہ بغداد کا، نیشاپور کا، سمرقند، بخارا اور مصر، اس کے بعد مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، پیدل سفر کرتے تھے، پیدل سفر۔ آپ کے سفر کی جو مقدار ہے وہ 17 سال لگتی ہے، 17 سال۔ اور اس 17 سال میں ایسا نہیں کہ کنٹینیو سفر کرتے چلے جائیں، بیچ بیچ میں جن بڑے اولیاء کرام کی خانقاہیں آتی وہاں بیٹھتے، مجاہدے کرتے۔ کئی جگہ آپ کے چلے ہیں، مجاہدے عبادات کرتے ہوئے وہ اپنا سفر جاری رکھتے تھے۔ بغداد کا سفر کیا، نیشاپور کا سفر کیا، پھر ہارون ایک جگہ ہے وہاں پہنچے تو اپنے پیر و مرشد کو پایا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی صحبت میں خود مکہ اور مدینے کا سفر بھی کیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب آپ اپنے وطن لوٹے، کئی سال کے بعد بے قراری بہت زیادہ ہو گئی، آپ کو بے قراری بے چینی ہونے لگی، تو آپ پھر مدینے کے سفر پر چل پڑے۔ جب آپ مدینہ طیبہ کے سفر پر گئے تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حاضری دی، اور رات کو سو رہے تھے، خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ حسن معین الدین تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تجھے ہند کی ولایت عطا کی۔ ہندوستان وہ کبھی آئے نہیں تھے، ہندوستان آئے نہیں تھے۔ سرکار غریب نواز کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیر کا نام بھی بتایا کہ یہ تمہارا مسکن ہوگا، یہ تمہارا ماما ہوگا، یہاں پر تم رہو گے۔ دوسرے دن حضرت غریب نواز فرماتے مجھے یہ وسوسہ تھا کہ یہ سفر کیسا ہوگا، راستہ کیسا ہوگا، یہ اجمیر ہے کون سی جگہ، کون سا علاقہ ہوگا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنے قیامگاہ پر آئے، سوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر راستے کا نقشہ ان کے سامنے رکھا، کون سے راستے سے وہ گزریں گے، کہاں کہاں سے جائیں گے۔ میرے عزیزوں اتنی بات ہے کہ میرے آقا جب کسی کو نوازتے ہیں تو ساری سہولیات کے ساتھ نوازتے ہیں۔ اسی وجہ سے غریب نواز کا ایک لقب ہے عطائے رسول، سنا ہوگا نا آپ نے، عطائے رسول۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا نے انہیں یہاں بھیجا ہے۔ اگر رسول پاک کی سب سے بڑی عطا ہندوستان والوں کے لیے کوئی ہے تو غریب نواز کی شکل ہے، میرے آقا نے انہیں بھیجا، ورنہ تو وہ ہمیشہ مدینے میں رہ جاتے، حضور کی بارگاہ میں وہیں پر رہ جاتے، وہ رہنے کے لیے گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بشارت فرما کر یہاں بھیجا، اور جب یہاں آئے میرے عزیزوں اب یہاں زندگی کے اصل چیلنج شروع ہوتے ہیں۔ اس جگہ میرے آقا نے انہیں اتارا جہاں لوگ اجنبی تھے، ناآشنا تھے۔ ہمیں پتا ہے کہ آج ہمیں لوگ بلاتے ہیں تو پہلے سے ہمارے جانکار لوگ بلاتے ہیں، ہم اجنبیوں کے بیچ کہاں جاتے ہیں؟ ہمارے چاہنے والوں کے درمیان جاتے ہیں، ہم سے محبت کرنے والوں کے بیچ جاتے ہیں، اور پھر وہ شاندار استقبال کرتے ہیں۔ تو یہ کمال کی بات نہیں کہ ہم اپنے چاہنے والوں کے بیچ میں جا رہے ہیں، وہ ہماری استقبال اور محبت میں پلکیں بچھا رہے ہیں، پھول اور پتے ہمارے اوپر بکھیر رہے ہیں، یہ کمال کی بات نہیں۔
سرکار غریب نواز ایسے علاقے میں آئے جو اجنبی تھا، صرف اجنبی ہی نہیں بلکہ دشمن اسلام بھی تھا. ایسے علاقے میں آپ نے قدم رکھا. لاہور سے ہوتے ہوئے داتا گنج بخش کے دربار سے دلی پہنچے، اور دلی بھی آپ جانتے ہیں کہاں غریب نواز کا قیام تھا. اس زمانے کا ایک بڑا جابر اور دبدبا رکھنے والا راجا جس کو کھانڈے راؤ کہا جاتا تھا، اس کے قلعے کے بالکل سامنے ہی حضرت غریب نواز کا ٹینٹ لگا ہوا تھا. حضرت سلطان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ دلی وہاں پر آئے. صرف آپ نے 3 دن تک وہاں پر عبادت کی. آپ کی عبادت سے لوگ اتنے متاثر تھے کہ کھانڈے راؤ کے جتنے اکثر سپاہی تھے وہ آپ کی غلامی میں شامل تھے. ایک بعد دیگرے دلی میں یہ شہرا ہو گیا. دلی میں یہ بات پھیل گئی، مشہور ہونے لگی. تو اب لوگ جوک در جوک آتے اور آپ کا چہرہ پاک دیکھتے، اور آپ جس پر نظر ڈالیں وہ دائرہ اسلام میں آ جاتا، اس کا دل جاری ہو جاتا. یہ کئی دن تک دلی میں آپ رہ کر یہاں سے آپ نے اجمیر کے سفر کا ارادہ فرمایا. اجمیر کا سفر میرے عزیزوں، دلی سے اجمیر کتنے کلومیٹر ہوگا آپ دیکھ لینا، لیکن اتنے سفر کے درمیان آپ نے 7,000 لوگوں کو کلمہ پڑھایا. تمہارے ہمارے سفر اور ہے، غریب نواز کا سفر اور ہے. وہ جدھر سے گزرے لالا زار بناتے، گل و گلزار بناتے. اب اجمیر معلیٰ پہنچنے کے بعد اصل زندگی کی شروعات یہاں ہوتی ہے. یہاں کون کون سے چیلنجز تھے آپ کے ساتھ، کیسے کیسے مقابلے تھے. یہاں پرتھوی راج ایک غرور اور گھمنڈ اور نشے میں ملوث ایک راجا تھا. اسے بڑا غرور تھا اور مسلمان نام سے چڑھتا تھا، نفرت رکھتا تھا، اور اسی کے علاقے میں غریب نواز کو آباد ہونا تھا. ہم تو دیکھتے ہیں سیکولر لوگوں کا دامن تھام لیتے ہیں، سیکولر لوگوں کے آس پاس جا کر کے ہم اپنا کچھ مقام بنا لیں گے، اور غریب نواز تو RSS کے بیچ میں آ گئے، کٹر لوگوں کے درمیان آئے. اور اس کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجمیر معلیٰ پہنچنے کے بعد جن مصیبتوں کا سامنا کیا وہ ایک دو نہیں، وہ بہت ہے. آپ جہاں بیٹھے وہاں سے اٹھایا جاتا، آپ جہاں خیمہ لگائے اس کو توڑ دیا جاتا. کئی مرتبہ یہ آپ کے ساتھ مصیبتیں ہوئی. پھر اللہ رب العزت نے آپ کو وہ قوت عطا کی، آپ نے اپنی کرامات سے ثابت کر دکھایا. رسول اللہ کا یہ شہزادہ اب ہندوستان میں اپنے پرچم لہرانے آیا ہے. آپ کے ساتھ جو معاملات ہوئے اس میں مشہور اجے پال جوگی کا جادو سے مقابلہ کرنا، اور پھر انا ساگر کے پاس ایک مندر تھا جس میں خصوصیت کے ساتھ صرف راجا داخل ہو سکتا تھا اور کوئی نہیں، اور اسی کے آگے آپ کا ٹینٹ لگا ہوا تھا. آپ انا ساگر سے وضو کرتے تھے تو سارے پجاری بادشاہ سے یہ شکایت کرتے کہ یہ ایک مسلمان فقیر آیا ہے اور پانی کو وہ چھوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پانی ہمارے لیے ناپاک ہو جاتا ہے. یہ چھوت اچھوت کا تو ان کا ہی قانون ہے نا، منوسمرتی کا. منوات لوگ یہ آج سے نہیں، یہ بہت پہلے سے. یہ تو آج بڑے سیکولر بڑے گھوم رہے ہیں، ورنہ تو انہوں نے دلتوں کے کانوں میں گرم تیل بھی ڈالے. اگر کوئی دلت ویدوں کو سن لیتا اس کے کان میں کھولتا ہوا تیل ڈال دے. تو یہ تو ان کی حکومتیں ہیں، اور وہی چیز یہ ابھی بھی لانا چاہتے ہیں. چھوت اچھوت، یہ ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، سب کی برابری کی بات کرتے ہیں. ذرا اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھیں، یہ بالکل کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، مسلمان کسی کو برداشت نہیں کرتے. تم کون سا برداشت کرتے؟ ان کے جو کٹر واد لوگ ہیں. الحمدللہ اسلام وہ ہے جس نے ہر ایک کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہے. ہمارا پابندی ہے، ہر ایک کے لیے اسلام نے دروازہ کھلا رکھا ہے. ہماری مسجد کا امام ہونے کے لیے پٹھان ہونا شرط نہیں، سید ہونا شرط نہیں، شیخ انصاری ہونا شرط نہیں. بس اللہ کے کلام کو صحیح پڑھنا جانتا ہو، پھر وہ کسان کا بیٹا بھی ہو تو ہمارا امام بن سکتا ہے. یہ بھید بھاؤ ہمارے یہاں نہیں ہے. بہرحال حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی. آپ کو وضو کرنے سے بھی روکا جاتا تھا. آپ نے صرف اپنے ایک کوزے میں پورا نوساگر بھر لیا تھا، پورا تالاب سوکھ گیا تھا. یہ تاریخی روایات ہے. آج جا کر دیکھو تالاب اور ایک کوزہ ایک کٹوری کتنی ہو سکتی ہے.
لیکن اللہ والے جب چاہے کسی سمندر کو کسی کھٹوری میں جمع کرے اور کسی کھٹوری کے پانی کو وہ چاہے تو سمندر بھی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں طاقت و قوت اور تصرف عطا کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ جب واویلا بچ گیا تو آپ سے معافی تلافی کیا وہاں کے لوگوں نے کہ ہمارے بچے، ہمارے مویشی، ہمارے جانور بھوکے پیسے ہو جائے۔ آپ نے دوبارہ اس کھٹوری کو اس پہ ڈال دیا، وانا ساگر ویسی ہی کا ویسے بھرا رہا۔ میرے عزیزوں، کرامات تو غریب نواز کی بہت ہے، لیکن ایک چیز مجھے میرے مطالعے میں یہ نظر آئی کہ یہ مقابلہ جو کرتے ہیں ہر زمانے میں، کاش غریب نواز کسی ایک کو اپنا اب ہندوستان میں جانشین بنائے اور اس کی قیادت میں سارے مسلمان جمع ہو جائیں، جیسے غریب نواز نے اللہ کے توکل اور حضور کی محبت کے بھروسے ان سے مقابلہ کیا اور حق کا اعلان کرتے رہے۔ ہوا یہ تھا کہ پرتھوی راج کو غرور اتنا تھا، گھمنڈ اتنا تھا، کتنی کرامتیں غریب نواز کی دیکھا، سیم ابو جہل کی طرح تھا۔ سامنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ درویش بڑا پاورفل ہے، اس کے بیٹھانے سے اونٹ اٹھتے نہیں ہیں، یہ چاہتا ہے تو انا ساگر پورا کھٹوری میں بھر لیتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی طاقت و قوت کو دیکھ کر کے اسلام میں آ جائے اور غلامی قبول کر لے، لیکن جس کو نشہ ہو، گھمنڈ ہو، غرور ہو، وہ جلدی راہ حق کی طرف آتا نہیں، ہدایت اسے ملتی نہیں۔ اس نے ایک بہت بڑے مہنت کو بلایا، اس کا مقابلہ عام آدمی تو نہیں کرے گا، اب ہم بھی اپنے کسی بڑے پجاری کو بلاتے ہیں۔ اس نے اپنے پنڈتوں میں سے جو ایک بہت بڑا مہنت تھا اس کو بلایا، اس کا نام تاریخ میں رام دیو لکھا ہوا ہے، یہ والا نہیں، ہاں وہ جو تاریخ میں ہے جس کو لکھا گیا وہ دونوں آنکھ والا تھا۔ تو پرتھوی راج نے اس کو بلایا اور کہا کہ بابا جی ایک فقیر آیا ہوا ہے، اس کا مقابلہ آپ کو کرنا ہے شاستروں سے، ویدوں سے، کتابوں سے۔ تو اس رام دیو کو بھی معلوم تھا، اس نے سن رکھا تھا حضرت غریب نواز کے متعلق۔ کہا کہ وہی فقیر ہے جو اونٹوں کو بٹھایا تھا؟ کہا وہی۔ کہا یہ میرے بس کی بات میں نہیں کروں گا۔ تو راجا نے فورس کیا، اصرار کیا کہ نہیں، عزت کا سوال ہے، مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے ساتھ 250-300 پنڈت اور بھی بھیجو، اور میں جو ہے جادو سے مقابلہ کروں گا، منتر پڑھوں گا، اور اس فقیر کا کوئی بھی کام میرے اوپر یا ہمارے پنڈتوں پر اثر نہیں کرے گا۔ کہا ٹھیک ہے، 250-300 پنڈتوں کو بھیجا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب سرکار غریب نواز عصر کی نماز میں مشغول تھا۔ یہ اپنی فوج لے کر کے منتر پڑھتے ہوئے سارے لوگوں سے کہا میں جو پڑھ رہا ہوں وہی پڑھتے رہنا، اس لیے کہ اس فقیر کا کوئی بھی حرکہ، کوئی بھی کام تم پر اثر نہیں کرے گا، کوئی حملہ تم پر اثر نہیں کرے گا، اور میرے ساتھ چلتے رہنا۔ سب پوری کی پوری فوج آئی ہے کس سے لڑنے کے لیے؟ ایک غریب نواز سے، ایک معین الدین سے۔ آپ عصر کی نماز میں مشغول تھے، آپ کے خادم نے دیکھا کہ یہ جادو کے کچھ وہ منتر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نماز سے سلام جیسی ہی حضرت نے پھیرا تو خادم نے کہا کہ حضور اتنی بڑی جماعت آ رہی ہے اور سامنے ایک بڑا کوئی مہنت آ رہا، اور وہ کچھ ورد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت غریب نواز نے انہیں بٹھایا، حصار کھینچا اور کہا بیٹھے رہو، ان کا کچھ بھی اثر نہیں کرے گا، کوئی بات کام نہیں آئے گا۔ تو آپ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلتے 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 مصلی کے قریب آ گئے، اور اس کے بعد کہا کہ ہماری طرف دیکھو، ہم سے مقابلہ کرو۔ حضرت غریب نواز نے بغیر دیکھے اپنے خادم سے کہا کہ اس سے کہو واپس چلے جائے، ہماری عبادت میں دخل اندازی نہ کرے، خلل اندازی نہ کرے۔ تو خادم کی بات سن کر کے وہ آگ بگولا ہوا اور کہا کہ میں اس سے بات کرنے آیا ہوں، گرو سے، غلام سے نہیں، گرو مجھ سے بات کرے۔ حضرت غریب نواز نے اپنا چہرہ پہ پھیر لیا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں جلال کا اثر تھا، جلال کا اثر تھا، اور جیسے ہی آپ نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنکھیں کیا ملی، اس کے ہاتھ پاؤں میں کپ کپی تاری ہو گئی، راشا تاری ہوا۔ اچانک وہ کانپنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد غش کھا کر کے نیچے گر پڑا، بے ہوش ہوا۔ آپ نے پانی منگوایا اور اس کے سینے پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں تو آیا،
لیکن جو پتھر ہاتھ میں آتے تھے پنڈتوں کو مارتا تھا، پجاریوں کو مارتا تھا، اتنا مارا کہ کسی کی ناک پھٹی، کسی کی پیشانی پھٹی اور کسی کے دانت ٹوٹ گئے۔ جو 250 کی فوج آئی تو یہ سرکش گھوڑا ہر ایک کو مارے جا رہا ہے، تو سارے لوگ پریشان ہو کر راہ فرار اختیار کی اور راجا کے پاس پہنچے اور کہا جس کو آپ نے گرو بنا کر بھیجا تھا وہی ہماری کٹائی کر رہا ہے، دھلائی کر رہا ہے، اور پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت غریب نواز نے دیکھا کہ یہ تنہا بے قابو گھوڑے کی طرف بھدک رہا تھا۔ آپ نے خادم سے کہا کہ اس کو میرے قریب لا، اس کو خادم نے پکڑ کر قریب لایا۔ حضرت غریب نواز نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، اتنا ہاتھ پکڑنا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ حضرت غریب نواز کے قدموں میں گر گیا اور کہا مجھے غلامی میں قبول کرو۔ جس کا دل بدلنا ہو یہ اللہ تعالیٰ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے۔ آپ نے اٹھایا اور سینے سے سینہ لگایا، اللہ سینہ لگنا تھا کہ اس کی دنیا بدل گئی، دنیا بدل گئی۔ معرفت اور پتہ نہیں کتنی منزلیں غریب نواز نے صرف سینہ لگا کر کے طے کرا دیا، اور اس کے بعد آپ نے شادی دیو اس کو کہنا شروع کیا۔ آج بھی تاریخ میں لکھا ہوا شادی دیو کے نام سے، شادی دیو۔ حضور غریب نواز کی غلامی میں رہے زندگی بھر۔ عزیزان گرامی اوقات، یہ بات میں نے اس لیے بھی عرض کی، قوت اسلام کو ختم کرنے کے لیے بڑی بڑی طاقتیں آئی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے تو جو مقابلے کے لیے آتا ہے اسی کو اپنے حرم کی پاسبانی کے لیے بھی چن لیتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا حرم کو پل گئے پاسبان صنم خانے سے، یہ کوئی بات بعید نہیں ہے۔ لہذا یہ سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کی وہ چند جھلکیاں ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی پاک میں عدل و انصاف کو ہمیشہ قائم رکھا، اور ہمیشہ جس بات کا اعلان کرتے تھے وہ یہی کہ لوگوں انصاف کرو، لوگوں انصاف کرو۔ کس چیز سے؟ اپنی ذات کے ساتھ، اپنے پڑوس کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ۔ ایک لفظ انصاف ایسا ہے جو پوری کائنات میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے بغل والے کے ساتھ انصاف کرو، کوئی تیسرے کے ساتھ انصاف کرے۔ انصاف کا مطلب یہی ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مشن تھا کہ ہر کوئی انصاف قائم رکھے، اور جو ظلم کرے گا اس کے ساتھ پھر ان کا مقابلہ بھی تھا، ان کا سامنا بھی تھا۔ میرے عزیزوں، پرتھوی راج کے ساتھ آپ نے کئی مرتبہ کوششیں کی اور کہا کہ تو اپنی یہ حرکتیں چھوڑ دے۔ اب دیکھ اجمیر آدھے سے زیادہ ایمان لا چکا ہے، غریب نواز کی غلامی میں آ چکا ہے۔ اپنی ایک حویلی پر وہ چڑھ کر روزانہ حضرت غریب نواز پر حملے کرنے کے روزانہ پلاننگ بناتا تھا، ایک تو نہیں روز پلاننگ، اور جتنی پلاننگ بناتا تھا اتنا غریب نواز کی غلامی میں لوگ زیادہ سے زیادہ داخل ہوتے تھے۔ جب وہ نئی پلاننگ کرتا آپ کی شہرت میں اور اضافہ ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اس ظالم نے کئی پلان کی، پتہ نہیں کس کو پکڑ کر کے لاتا تھا، پیسے دے کر کے آدھے پیسے اس کے وسیع ختم ہو گئے غریب نواز کے خلاف کام کرنے پر۔ لیکن میرے عزیزوں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چٹھی لکھ کر بھیجا کہ آپ سدھر جا، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی ماں تھی، ماں نے بھی سمجھایا کہ بیٹا اس درویش سے، اس فقیر سے لڑنا تیرے بس کا کام نہیں۔ اس نے اپنی ماں کو بھی ٹھکرایا اور اسے مار کر ایک جگہ خاموش بٹھایا۔